غرور کا سر نیچا۔ رنگ روپ سب وقتی چیزیں ہیں، نہ ختم ہونے والا حسن تو دل کا خوبصورت ہونا ہوتا ہے۔ رینا بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ جب اس کی ماما اسے پیارا سا فراق پہنا کر اس کی 2 چوٹیاں کر دیتی تو وہ بہت ہی پیاری لگتی۔ جو دیکھتا پیار کرتا۔ ہر کسی سے یہ سن سن کر کہ رینا بہت پیاری ہے، بہت خوبصورت ہے، گوری ہے، رینا مغرور ہو گئی تھی، کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتی تھی۔ چھٹیوں کے بعد جب وہ نئی کلاس میں گئی تو اس کے ساتھ والی سیٹ پر سونیا بیٹھی تھی۔ وہ بڑی لائق اسٹوڈنٹ تھی، لیکن اس کا رنگ ذرا کالا تھا۔ رینا منہ بنا کر اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ چھٹی کے وقت گیٹ پر ماما کو دیکھتے ہی کہنے لگی، میرا دن بہت برا گزرا، ٹیچر نے مجھے چڑیل کے پاس بٹھا دیا۔ چڑیل کے پاس؟ ماما نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں ماما، ایک کالی سیاہ لڑکی میرے جیسی گوری لڑکی کے پاس بیٹھی چڑیل ہی لگے گی نا؟ اس نے بآواز بلند اس طرح کہا کہ پاس کھڑی سونیا سن لے۔ گاڑی میں بیٹھی تو ماما نے اسے بہت ڈانٹا، لیکن مجال ہے اس پر کوئی اثر ہو۔ کہنے لگی، ماما تنگ نہ کریں، میں تھکی ہوں۔ اب اس کا یہ روز کا معمول ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے جیسے 2-4 گوری گوری لڑکیوں کو دوستی کر لی اور ان کے ساتھ مل کر سونیا اور دوسری لڑکیوں کا مذاق اڑاتی۔ کسی کو بندریاں تو کسی کو چڑیل کہتی، یہ سوچے بغیر کہ ان کی کتنی دل آزاری ہوتی ہے۔ کسی کا دل توڑنا اللہ کو کتنا ناپسند ہے۔ کسی نے ٹیچر سے اس کی شکایت کر دی۔ انہوں نے اسے آفس میں بلایا اور سمجھایا کہ تکبر یعنی غرور اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ غرور کرنے والے اللہ کو پسند نہیں، بلکہ شکر گزاری اللہ کو پسند ہے۔ یعنی اللہ نے اگر کوئی چیز، کوئی نعمت اپنے بندے کو دی ہے تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے مذاق اڑانے سے بھی منع کیا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے شاید وہ اللہ کو مذاق اڑانے والے سے زیادہ پسند ہو۔ رینا پر وقتی طور پر تو ان باتوں کا اثر ہوا، لیکن وہ جلد ہی اپنی بری عادت کی طرف آ گئی۔ اس کی سالگرہ کا فنکشن تھا اور اس کی بہت ساری سہیلیاں اس کے گھر آئی ہوئی تھیں۔ وہ میوزک لگا کر ڈانس کر رہی تھی۔ رینا بہت انجوائے کر رہی تھی۔ جب وہ اپنی دوستوں کے جھرمٹ میں بیٹھ گئی اور مووی بنوا رہی تھی کہ ماسی کی بیٹی مشروب کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی اور کیمرے کے سامنے آ گئی۔ رینا نے زور کا دھپڑ اس کے منہ پر لگایا اور چیخ کر کہنے لگی، بدتمیز لڑکی، تم نے میری مووی خراب کر دی، تم کالی اور بدصورت ہو، کیمرے کے سامنے کیوں آ گئیں؟ اب مجھے یہ مووی دوبارہ بنوانی پڑے گی۔ اسی رات کی بات ہے کہ وہ دوستوں کے ساتھ آئس کریم کھانے گئی تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جان تو بچ گئی، لیکن شیشے کی کرچیاں اس کے چہرے پر اس طرح پیوست ہو گئیں کہ زخم ٹھیک ہونے پر بھی نشان مٹنے کی امید نہیں تھی۔ بہت دنوں کے بعد جب وہ اسکول گئی تو اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے اور رنگ بھی پھیکا ہو گیا۔ اس کے غرور کا سر نیچا ہو چکا تھا۔ سب سے پہلی لڑکی اس کی دل جوئی کرنے آئی وہ سونیا تھی، جس کا اس نے ہمیشہ مذاق اڑایا تھا اور دل آزاری کی تھی۔ رینا حیران ہو گئی کہ سونیا کا دل اتنا خوبصورت ہے۔ اب اسے احساس ہوا کہ اصل خوبصورتی کیا ہوتی ہے۔ رنگ روپ سب وقتی چیزیں ہیں، نہ ختم ہونے والا حسن تو دل کا خوبصورت ہونا ہوتا ہے۔ چہرے اور رنگ کا حسن تو ناپائیدار ہے۔ آج وہ اس مقام پر تھی کہ سب اس کا مذاق اڑا سکتے تھے، لیکن ٹیچر نے سب لڑکیوں سے کہا کہ رینا کو اللہ کی طرف سے سزا مل چکی ہے، لہٰذا اس کو کوئی لڑکی پریشان نہ کرے اور سب اس کی دلجوئی کریں تاکہ سب سے اللہ راضی ہو۔ اور پھر رینا نے ان تمام لڑکیوں سے جن کا مذاق اڑاتی تھی معافی مانگی۔
اللہ سے بھی معافی مانگی۔ اب وہ ایک اچھی سلجھی ہوئی بچی ہے، سب کی دوست ہے۔